جاری ہے. یہ اللہ کے نبی کی شان ہے. آپ نے ماں کا دودھ نہیں مل سکا تو اپنا انگوٹھا چوسا اور اللہ نے اللہ کے نبی کو انگوٹھے سے دودھ پلایا. ان کے انگوٹھے سے دودھ جاری ہوا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں نے چھپا چھپا کر کے 11 یا 13 سال تک اسی غار میں رکھا ابراہیم علیہ السلام کو. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں 11 یا 13 سال تک رہے, کیونکہ ننھا سا بچہ بستی میں لے جاؤں گی تو نمرود پوچھے گا کہ میرے اعلان کے بعد ہی یہ بچہ پیدا ہوا ہے, میرے بچے کو قتل نہ کرا دے. تو 11 یا 13 سال کی عمر آپ کی غار میں ہوئی. سوچو اللہ کے نبی نے کیسے امتحان کے ساتھ زندگی گزاری. غار میں رہے 11 یا 13 سال تک, زبان پر کبھی شکایت بھی نہیں آئی, کبھی شکوہ بھی نہیں آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 11 یا 13 سال کی عمر میں کہا امی مجھے شہر میں تو لے کر کے چلو, مجھے بستی میں تو لے کر کے چلو. ماں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر انہیں بستی میں لے گئی. جب بستی میں گئے تو لوگوں کو یوں لگا کہ یہ کتنا خوبصورت جوان ہے. آپ تھے 11 یا 13 سال کی عمر کے, لیکن چونکہ اللہ کے نبی تھے تو آپ اس عمر میں بھی جوان لڑکے لگتے تھے. تو لوگوں نے دیکھا بڑا خوبصورت ہے, لوگ جمع ہو گئے, چچا جمع ہوا, کچھ لوگوں نے رشتہ دار جمع ہوئے. جب سب جمع ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی سادگی سے کہا لوگوں میں اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہوں, میرا رب کون ہے, بتاؤ میرا رب کون ہے. سب معلوم ہے, اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے سیکھ کر کے آتا ہے. نبی کو کسی کے پاس سیکھنے نہیں جانا پڑتا, نبی کو کسی کے پاس جو ہے شاگردی اختیار نہیں کرنی پڑتی اپنے جیسے انسان کے ساتھ. ارے جس نے دودھ انگوٹھے میں جاری کر دیا اس اللہ نے کیا نہ سکھایا ہوگا اپنے ابراہیم کو. لیکن چونکہ اگر آپ آ کر ڈائریکٹ قوم کے سامنے جو ہے تقریر شروع کرتے تو قوم کہتی یہ وہی ہے جس کا خواب نمرود نے دیکھا تھا. تو آپ نے بات حکمت سے شروع کی, فرمایا لوگوں مجھے اپنے رب کی تلاش ہے, بتاؤ میرا رب کون ہے. تو قوم کو نے سوچا کہ یہ نیا نیا جوان بستی میں آیا ہے, اس کے مائنڈ کو ہائیجیک کیا جائے. تو انہوں نے تارا دکھا کے کہا ابراہیم یہ تیرا رب ہے. تو آپ نے اچھا اسے میرا رب کہتے ہو, یہ میرا رب ہے, سوالیہ طور پہ کہا یہ میرا رب ہے. تو انہوں نے کہا ہاں یہ تیرا رب ہے. آپ نے اسے دیکھا, جب صبح ہوئی, صبح ہوتے ہوتے وہ تارا ڈوب گیا. آپ نے فرمایا جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے. ارے جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے. ارے آسمان میں ڈوبنے والا بھی خدا نہیں ہوتا, دریا میں ڈوبنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ بھی آسمان میں جو ہو اور وہ صبح ہوتے ہوتے ڈوب جائے تو آسمان میں ہو کر ڈوبنے والا خدا نہیں, تو دریا سمندر میں ناچ ناچ کر کے جسے ڈبا دیا جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا؟ اس کے پاس بھی کوئی جانے کی جگہ ہے, وہ بھی وہاں بھی منت مانگنے کی جگہ ہے, وہاں بھی اگربتیاں سلگانے کی جگہ ہے. اور حیرت ہے مسلمان بھی جا رہے ہیں, اور جانے کے بعد مسلمان کیسے؟ او نادان, ڈوبنے والا خدا نہیں ہوتا, جو ڈوبنے کو ترا دیتا ہے وہ میرا خدا ہے. اس خدا کو چھوڑ کر ڈوبنے والے پاس جاتے ہو. مسلمان عورتیں اسکارف لگا کر منتیں مانگنے جا رہی ہیں, ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اسے, واٹس ایپ پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ہاں اب یہاں بھی آ رہے ہیں برقع پوش. وہ برقع پوش مشرک تو ہو سکتی ہے لیکن اسلام کا نظریہ نہیں بدل سکتا. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہاں ہم منتیں وہاں نہیں مانتے جسے ڈبا دیا جاتا ہے, ہم منتیں وہاں مانتے ہیں کہ جو ترانے والے ہیں, لیکن ان ترانے والوں کو بھی ہم خدا نہیں کہتے, ولی اللہ کہتے ہیں. میرے غوث کی شان تمہیں نہیں معلوم, ہر ترانے والے کو بھی ہم خدا نہیں کہتے, کیونکہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ اس خدا نے ترانے کی طاقت دی. بات میں بہت دور نہ چلی جائے لیکن اشارہ دینا چاہتا ہوں, میرے غوث نے نہیں ترایا, میرے غوث نے نہیں ترایا. اچھا کشتیاں ترانا بھی کچھ آسان ہے, لیکن میرے غوث نے تو ایسی کشتی ترائی
جسے ڈوبے ہوئے 12 سال ہو گئے، تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ تو پھر دوسرے دن انہوں نے دوسرا ہتھکنڈا استعمال کیا، دلیل تو تھی نہیں ان کے پاس، تو انہوں نے چاند کو دیکھا، کہا یہ خدا ہے۔ اچھا یہ خدا ہے؟ اسے دیکھ کر کہا اچھا یہ خدا ہے۔ پھر وہ بھی ڈوب گیا صبح ہوتے ہوتے، کہا جو ڈوب جاتے ہیں میں اسے خدا نہیں سمجھتا۔ وہ کوئی جواب نہیں دے سکے۔ میرے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کو جاننا چاہتا ہوں، ہے اس کا پتہ؟ تو پھر صبح کو سورج نکلا، کہا یہ بڑا خدا ہے، رب اکبر ہے یہ۔ اچھا یہ خدا ہے؟ آپ نے ضبط سے کام لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان سے کہا کہ یہ رب اکبر ہے، یہ سورج رب اکبر ہے۔ اچھا یہ رب اکبر ہے۔ آپ انتظار کرتے رہے کیونکہ معلوم تھا نکلا ہے تو یہ ڈوبے گا بھی، نکلا ہے تو یہ ڈوبے گا بھی۔ اللہ وہ ہے جو نکالتا بھی ہے ڈوباتا بھی ہے۔ تو جب وہ ڈوبنے لگا، سوریہ مہاراج جب ڈوبنے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، بات ہنسنے کی نہیں ہے، بات ہی تو ڈوبنے کی ہے۔ کہ جب سورج ڈوبنے لگا، فرمایا کہ یہ بھی تو ڈوب رہا ہے، جو رب اکبر ہے، جو سب سے بڑا ہے وہ ڈوب رہا ہے، تو میں ڈوبنے والے کو خدا نہیں مانتا۔ پھر آپ نے اب دلیل قائم فرمائی، اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ مجھے غذا عطا کرتا ہے، جب میں پیاسا ہوں تو وہ مجھے پانی عطا کرتا ہے، اور جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو پھر وہ میرے حال پر رحم فرمائے گا اور میرے درجات بلند فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلائل جب قوم کے سامنے پیش کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ مان لیتے، لیکن نہ مانا، اور انہوں نے پلان تیار کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے، لیکن اللہ کا پیغمبر اس پر بھی جو ہے ان سے نہ ڈرا، اس لیے کہ اللہ کا نبی جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی تکلیفیں آئے، جتنی مصیبتیں آئے، جتنی پریشانیاں آئے، بندہ اگر اس کو خندہ پیشانی سے جھیل لے، اس کا مقابلہ کرے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی، اس لیے کہ اللہ کی طاقت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت لکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں نے آگ میں ڈالنا چاہا تو منجنیق بنائی، منجنیق وہ ایک آلہ تھا، اس کا رسے سے اس کو کھینچا جاتا تھا، اور جب رسہ چھوڑ دیا جاتا تھا تو جا کر کے وہ جو چیز ہوتی تھی اس پہ لگتا تھا، اور وہ چیز دور جا کر کے گرتی تھی، اس کو منجنیق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نمرودیوں نے بھی منجنیق بنائی، روزانہ پریکٹس کے طور پہ کھینچتے تھے تو وہ رسہ کھینچاتا تھا۔ اب ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے کرتے کو اتارا، اور اتار کر ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پہ بٹھا دیا کہ رسہ جیسے کھینچیں گے، کھینچ کے چھوڑیں گے تو ابراہیم کو وہ پٹکا جا کے لگے گا اور وہ سیدھا جا کر کے آگ میں پہنچ جائیں گے۔ اب ان لوگوں نے خوب پریکٹس کر لی، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو لا کے بٹھایا، اب جو رسہ کھینچنا چاہتے ہیں رسہ، تو ان سے رسہ کھینچا نہیں جاتا۔ کیوں نہیں کھینچا جاتا تھا رسہ؟ اس لیے کہ فرشتے رونے لگے، اللہ تیرا ابراہیم جو تیری محبت میں قربانیاں ہی دیتا آ رہا ہے، آج وہ آگ میں جلے گا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ تو رحمت کے فرشتے آئے، اور جو رسہ نمرودی کھینچ رہے تھے، فرشتوں نے دوسری طرف سے اس کو کھینچنا شروع کیا، تو اب فرشتوں کی طاقت کے آگے تو ان کی طاقت پھیل ہو گئی، تو رسہ ان سے کھینچاتا نہیں تھا، یہ پسینے پسینے ہو گئے، تنگ آگے کہ کل تک کھچانے والا رسہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو بٹھانے سے پہلے تک کھچانے والا رسہ اب ہم سے کھینچا نہیں جاتا۔ تو شیطان جو ہے ایک بوڑھے کی شکل میں آیا، لمبی سی داڑھی، خوبصورت سی پگڑی اور چادر ڈال کر عصا لے کر کے چلا آ رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، کہہ رہے یہ تو بڑا خوبصورت نیک آدمی نظر آتا ہے۔ وہ آیا اور آنے کے بعد کہا لوگوں کیا تکلیف ہے تمہیں، کیا پریشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا شیخ اے بزرگ، پریشانی یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے تک یہ رسہ کھینچ رہے تھے تو کھچا رہا تھا، اور ابھی نہیں کھچاتا رسہ۔
ابراہیم کو بٹھا دیا تو نہیں کھینچاتا۔ شیطان کا جو سب سے دلچسپ عنوان ہے وہ نبی کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اس لیے دنیا میں جو بھی نبی کا بے ادب ہوگا، کتنے بھی اچھے کپڑے ہو، کتنی بھی اچھا امامہ ہو، کتنی بھی خوبصورت داڑھی ہو، کیسا بھی عصا ہو اس کے پاس، جبہ کتنا خوبصورت ہو، اگر ہے نبی کا بے ادب تو وہ ہے شیطان۔ بات یہ تھی کہ وہاں شیطان پہنچ گیا۔ یہی بات آپ بھول تو نہیں گئے نا، یہی بات چل رہی تھی، وہاں شیطان پہنچ گیا۔ کیا بات ہے؟ کہ ابراہیم کو ہم آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں، رسہ کھچاتا نہیں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے یہ رسہ کیسے کھچائے گا۔ کہا لاؤ 4-6 عورتوں کو، کچھ عورتوں کو لاؤ، 4-6 10-12 عورتوں کو لاؤ۔ عورتیں لائی گئی، کئی عورتوں کو کہیں کہ یہ اپنا دوپٹہ ہٹا لیں۔ عورتیں آئی، انہوں نے جیسی اپنا دوپٹہ ہٹایا، انہوں نے رسہ کھینچا تو رسہ کھینچ گیا اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے۔ ان لوگوں نے شیطان سے پوچھا، او شیطان یہ بتا کہ یہ اس میں حکمت کیا تھی؟ تو تب بتایا یہ گیا کہ دراصل جہاں عورتیں دوپٹہ اوڑھ کر رہتی ہے تو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ابراہیم کو بچانے کے لیے آئے تھے نا، وہ رحمت کے فرشتے تھے، اور جب عورتیں سر سے دوپٹہ ہٹا لیتی ہے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ جو رسہ پکڑ کے تمہارے مقابلے میں کھینچ رہے تھے وہ رحمت کے فرشتے تھے، جب عورتوں نے سر سے دوپٹہ ہٹایا تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے گئے اور رسہ آسانی سے کھنچ گیا۔ اب آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، جہاں اللہ کا پیغمبر خلیل علیہ السلام جیسا نبی موجود ہو، اگر وہاں عورتیں سر سے دوپٹہ ہٹا لے تو رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو اگر آپ کی عورتیں کپڑا دھوتے وقت، کھانا پکاتے وقت سر سے دوپٹہ ہٹا کر، بلکہ اب تو پانی بھرتے وقت کمر میں دوپٹہ باندھ کر اگر عورتیں کام کرے گی تو تمہارے محلے میں رحمت کے فرشتے کب آئیں گے؟